قرآن کریم کے جو ہم پر حقوق ہیں ان حقوق کی ہم پاسداری کریں، قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمان کے اوپر قرآن کریم کے بہت سارے حقوق ہیں۔ پہلے ان حقوق کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہم نے بیان کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان حقوق کی ہم معرفت حاصل کرتے ہیں اور ان حقوق کو ادا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قرآن کریم کا ہمارے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کی بکثرت تلاوت سنا کریں، اس لیے کہ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا، کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے سنتا ہے، اور سن کر اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں بہت سارے الفاظ کو، بہت سارے معلومات کو اسٹور کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جب اسے قوت گویائی عطا کرتا ہے تو جو چیزیں اس نے سن رکھی ہیں ان چیزوں کو پھر زبانی طور پر ادا کرنا شروع کرتا ہے۔ جس طریقے سے اپنے آس پاس کے ماحول کو پاتا ہے اسی طریقے سے وہ بچہ ریئیکٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈھالتا ہے۔ تو قرآن کریم اگر ہماری زندگی میں ہو تو سب سے پہلی کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو سنا کریں، بکثرت سننا قرآن کریم کا یہ سب سے پہلا حق ہے ہر مسلمان پر، کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے وقت نکالے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دوسری تمام چیزیں، خصوصاً اس سوشل میڈیا کے زمانے میں، سننے کا ہمارے پاس وقت ہے، لیکن 5 منٹ قرآن کریم سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی۔ قرآن کریم کی اگر کوئی مستقل طور پر روزانہ 5 منٹ ہی صحیح، اگر ایک ایک صفحہ ہی صرف سنتا رہے کسی خاص قاری کی آواز میں، جو قرآن کریم کے معروف قراء ہیں، مثلا حرمین شریفین کے جو ائمہ کرام ہیں، کسی ایک امام کو آپ خاص کر لیں اور روزانہ ایک صفحہ صرف ان سے 1 بار 2 بار سنا کریں، اور کوشش کریں کہ جس طریقے سے وہ پڑھ رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے پڑھنا شروع کریں، کوشش کریں کہ اسی طریقے سے آپ بھی پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ صرف چند مہینوں کے بعد آپ کی تلاوت بالکل بدل جائے گی۔ آج جس طریقے سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ کر کے رکھیں، اور اس طریقے سے صرف 1 مہینہ آپ پریکٹس کریں۔ مثلا شیخ علی بن عبد الرحمن الحدیفی حفظہ اللہ مسجد نبوی کے امام ہیں، بزرگ امام ہیں، اور جتنے دوسرے ائمہ اکرام ہیں تقریباً تمام کے یا اکثر کے استاد ہیں۔ وہ ان کی جو تجوید ہے وہ مثالی ہے، خصوصاً سیکھنے والے طلبہ کے لیے بہت ہی بہترین۔ آپ روزانہ یوٹیوب پر ہو یا قرآن کریم کے جو ایپس ملتے ہیں، کسی ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور صرف 1 صفحہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جتنا ہو، وہ صورتیں، خصوصاً جو صورتیں آپ کو یاد ہیں جیسے سورہ فاتحہ ہے اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ سنیں اور ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر 1 مہینے کے بعد نئی ریکارڈنگ کریں، اور دونوں ریکارڈنگ کے درمیان اپنی ہی تلاوت کی آپ دونوں کے درمیان فرق دیکھیں، دونوں کے درمیان موازنہ کریں، واضح طور پر آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت جو ہمارے ملک میں اکثر و بیشتر لوگوں کی اچھی نہیں ہوتی، بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو ہمارے اوپر پہلا حق ہے اس حق کو ہم ادا نہیں کرتے۔ شاذ و نادر ہی کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا گیا تھا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے قرآن کریم کی تلاوت سنتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول ایک بار گئے اور ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کریم مجھے پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے کہ اللہ کے رسول، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے تو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں کسی دوسرے سے سننا چاہتا ہوں، قرآن کریم کو میں کسی دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت شروع کرتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول انہیں روکتے ہیں، حسبک کہتے ہیں کہ اب رک جائیں۔ جب رکتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی متعلق ہے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔
तो कुरान करीम की तिलावत सुनना ये कुरान करीम का बहुत बड़ा हक है। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द फआमन्ना बिहि वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनों का एक वाकया जिक्र किया है। सूरतुल जिन नाम से एक सूरत है कुरान में, उसकी पहली आयत में अल्लाह ताला ने यह वाकया जिक्र किया है कि जिनों की एक जमात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान की तिलावत सुनी और इस तिलावत ने उनकी जिंदगी पर ऐसा गहरा असर किया कि शिर्क और कुफ्र से तौबा करके वो फौरन उसी वक्त इस्लाम कबूल करते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद हम शिर्क और कुफ्र अपने रब के साथ नहीं करेंगे। तो कुरान करीम की तिलावत सुनना एक कुरान का पहला हक है। दूसरा हक यह है कि खुद कुरान करीम की तिलावत के लिए वक्त निकालें, जितना ही मुख्तसर क्यों ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी में कुरान हो, कुरान के साथ आपका रिश्ता कायम हो। ऐसा ना हो कि कुरान के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, आपकी जिंदगी में कुरान का कोई असर और कोई हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मुसलमान के लिए जेब नहीं देता कि कुरान उसकी जिंदगी से दूर हो। कम अज कम अगर कोई बहुत ज्यादा तिलावत के लिए वक्त नहीं निकाल पाता तो कम अज कम हर फर्ज नमाज के बाद मुअव्विज़तैन की तिलावत करे, सुबह के वक्त, शाम के वक्त मुअव्विज़तैन की तिलावत करे, रात को सोते वक्त मुअव्विज़तैन मतलब कुल औज़ु बिर्रब्बिल फलक, कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास, और बाद उलमा ने सूरह इखलास भी उसके साथ शामिल किया है। इसी तरह रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करने के बाद ही सोए। हदीस के अंदर इसकी फजीलत ये वारिद हुई है कि अगर कोई शख्स सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करने के बाद सोता है, आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही से लेकर आखिर तक, आसानी के साथ आप याद भी कर सकते हैं। 2-4 दिन अगर देखकर भी पढ़े तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। अगर रोजाने का आपका अमल शुरू हो जाए इस पर तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। तो सोने से पहले आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, कुल औज़ु बिर्रब्बिल फलक, कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरतें कुरान की आयतें पढ़कर सोया करें। इससे आपको 2 फायदा होगा। एक फायदा तो जो इसकी फजीलत है वो आपको हासिल होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल होगा। दूसरा फायदा, अहम फायदा यह होगा कि कुरान करीम के साथ आपका रिश्ता बरकरार रहेगा, कुरान से आप दूर नहीं होंगे, कुरान का जो आपके ऊपर हक है वो हक आप अदा कर रहे होंगे। अगर उसके बाद भी कोई कुरान की तिलावत के लिए वक्त निकाल सकता है तो ये नूरुन अला नूर है। बल्कि होना यह चाहिए कि रोजाना कुछ हिस्सा कुरान करीम का रोजाना कोई तिलावत करे, हर कोई तिलावत करे। सलफ़ सालिहीन की जिंदगी में कुरान करीम का इतना मकाम व मर्तबा था कि उनकी जिंदगी पढ़े तो दंग रह जाएंगे कि किस तरह कुरान को वक्त देते थे। अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया सही बुखारी के अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा कैफ तख्तिम, कैसे आप कुरान खत्म करते हैं? तो उन्होंने क्या कहा, कुल्ल लैला, कि मैं रोजाना रात को एक कुरान खत्म कर देता हूं। अल्लाह अकबर। हम सोच भी नहीं सकते कि हम एक रात में पूरा कुरान खत्म कर दें। आप कह सकते हैं कि उस वक्त पूरा कुरान नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन जितना नाजिल हुआ था वो कोशिश क्या करते, रोजाना पूरा कुरान खत्म करके सोए, बल्कि रातों रात इबादत में मशगूल रहते। अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा कि कैसे आप रोजा रखते हैं? फरमाया कि रोजाना रोजा रखता हूं। अल्लाह के रसूल ने इस अमल से मना किया। रोजाना एक कुरान खत्म करना ये मसनून तरीका नहीं है। अल्लाह के रसूल ने उन्हें एक मरतबा महीने के अंदर कुरान करीम खत्म करने के लिए कहा कि महीने में एक मरतबा खत्म करो। इसलिए सबसे अफजल तरीका हम उम्मतियों के लिए क्या है, महीने में कम से कम एक मरतबा कुरान खत्म जरूर कर दे। ये सबसे अफजल तरीका है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं इससे ज्यादा ताकत रखता हूं। एक बार सिर्फ कुरान खत्म करना महीने में, ये मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा और इस पर सब्र करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो इसरार करते रहे और अल्लाह के रसूल मिकदार बढ़ाते रहे, यहां तक कि आखिरी मिकदार जो उनके लिए मुतय्यन की अल्लाह के रसूल ने, वो 7 दिन में एक मरतबा कुरान खत्म करने का। जिंदगी भर इसी शेड्यूल पर वो बाकी रहे, आखिरी जिंदगी तक। ये तो जवानी के आलम में, ये शादी से पहले की बात है। फिर उसके बाद ये वाकया है कि उनके वालिद ने शिकायत की उनकी कसरत इबादत की, तो अल्लाह के रसूल ने मशवरा दिया कि उनकी शादी करा दे, निकाह करा दे। तो निकाह के बाद भी उनकी इबादत के अंदर कमी नहीं आई। तब अल्लाह के रसूल ने उनको नसीहत की थी
کہ ہر ایک کا آپ کی زندگی میں حق ہے. آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے, آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے, اسی طرح آپ کے والدین کا اور بیوی کا اور دوسرے رشتہ داروں کا آپ کے اوپر حق ہے. اس لیے ہر حقدار کو اس کا حق ضرور دیا کریں. اس میں محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ سلف صالحین اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ آخری زندگی جو انہوں نے جیل کے اندر گزاری تھی, اس میں 1-2 مرتبہ نہیں 80 مرتبہ سے زیادہ انہوں نے قرآن ختم کیا تھا. 80 مرتبہ سے زیادہ. اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہی ان کی وفات ہوئی تھی. آخری آیت جو انہوں نے تلاوت کی, فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, اس آیت پر پہنچے اور ان کی وفات ہوئی. اس آیت میں اللہ رب العالمین خوشخبری دے رہے ہیں اپنے مومن بندوں کو کہ قیامت کے دن جنت میں انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا کیا جائے گا. یہی آیت وہ تلاوت کر رہے تھے اور ان کی روح قبض ہوئی اللہ رب العالمین کے حضور. یہ دنیا چھوڑ کر وہ رخصت ہوئی. تو اس طرح سلف صالحین قرآن کریم کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارا کرتے تھے. آج ہماری حالت قرآن کریم کے ساتھ کس طرح ہے یہ ہر کوئی بہتر جانتا ہے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. افسوس کی اکثر و بیشتر گھروں کی حالت یہی ہے, قرآن کریم کو کھول کر دیکھنے کی پڑھنے کی توفیق کم ہی لوگوں کو مل پاتی ہے. رمضان میں پڑھا تھا, پھر رمضان آئے گا تو قرآن کو اٹھائیں گے, یہاں تک کہ قرآن کے اوپر گرد و غبار پڑ جاتا ہے اس لیے کہ اس کا استعمال نہیں ہوتا. موبائل کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی گرد و غبار پڑا ہوا ہے, بلکہ دن میں کئی بار اس کو صاف کیا جاتا ہے. لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کی بھی ہمیں فرصت نہیں ملتی. تو یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے ہمارے اوپر. تیسرا حق ہے قرآن کریم کا ہمارے اوپر کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں یا کچھ صورتیں ہم یاد بھی کریں. قرآن کریم کی کچھ آیتیں یا کچھ صورتیں ہم یاد بھی کریں, اس کا کچھ حصہ ہمارے سینے میں محفوظ ہو. کم از کم ہر مسلمان کے لیے قرآن کا اتنا حصہ یاد کرنا ضروری ہے جس سے وہ مسلمان باقی رہ سکے. اور وہ کتنا حصہ ہے؟ سورہ فاتحہ کم از کم ہر مسلمان کو یاد ہونا ضروری ہے, کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی اور بغیر نماز کے کوئی شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. اس لیے کم از کم اتنا حصہ ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے قرآن کریم کا کہ اسے محفوظ ہو, اسے یاد ہو. اس لیے اپنے بچوں کو بھی, اور یہی اصل عمر ہوتی ہے پڑھانے کی, اپنے بچوں کو ضرور قرآن کریم کی تعلیم دیں. یہ آپ کے اوپر آپ کے بچے کا حق ہے. اگر آپ نے قرآن کی تعلیم دی تو زندگی بھر وہ قرآن پڑھتا رہے گا اور آپ کو اس کی نیکی ملتی رہے گی. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں آج آیا, دیکھا کہ یہاں بہت سارے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے تھے اور یہاں پر ایک حلقہ چل رہا تھا. تو یہ حلقے بڑے مبارک ہوتے ہیں. یہ بچے مستقبل میں اللہ عالم کس لائن میں جائیں گے آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن ابھی بچپنے کی عمر میں آپ نے ان کی زندگی میں قرآن جو رکھ دیا ہے نا, اس کی برکت پوری زندگی انشاءاللہ اس کے اوپر دکھائی دے گی. تو جس کی زندگی میں قرآن ہو وہ زندگی کبھی بدبخت نہیں ہو سکتی. اس لیے زندگی کے اندر قرآن کو داخل کریں, اس کا کچھ حصہ آپ کے سینے میں محفوظ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد, جس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. سب کو اللہ کے رسول نے اسی میدان احد میں دفن کیا. جگہ کی کمی تھی اور پتھریلی زمین کو کھودنا قبر کے لیے آسان کام نہیں تھا. ایسے ہی مسلمان جنگ کے بعد ایک دم تھکے ماندے تھے, تھک کر چور ہو چکے تھے. 70 صحابہ اکرام کے لیے الگ الگ قبر کھودنا مسلمانوں کے لیے آسان نہیں تھا, صحابہ اکرام کے لیے آسان نہیں تھا. ایک ہی قبر میں کئی صحابہ اکرام کو دفن کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے درمیان تفریق کرنے کے لیے, سب سے اونچا مقام عطا کرنے کے لیے صرف ایک سوال کرتے تھے. ایک ہی قبر میں کئی لوگوں کو دفن کرنا تھا, ان میں سے کن کو سب سے پہلے رکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے صرف ایک سوال کرتے تھے. یہ نہیں پوچھتے تھے کہ سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا کون تھا, حج کرنے والا, نفلی عبادتیں کرنے والا کون تھا, صدقات و خیرات کرنے والا اور دوسری عبادتوں کے اندر سب سے آگے رہنے والا کون تھا. یہ سوال نہیں کرتے تھے, بس ایک سوال کرتے تھے, ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کسے یاد تھا.
جن کی طرف اشارہ کرتے اللہ کے رسول سب سے پہلے اٹھا کر انہیں قبر میں رکھتے. یہ دنیا کے اندر مقام ہے، تو آخرت کے اندر ان کا مقام کیا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. جس کی زندگی میں قرآن ہو یا قرآن کے ساتھ کوئی رشتہ ادنا سا بھی ہو، اللہ رب العالمین نے اسے سب سے اونچا مقام عطا کیا ہے. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل ہے. جس رات یہ قرآن کریم نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. جو فرشتہ قرآن کریم لے کر نازل ہوتا تھا وہ تمام فرشتوں کے سردار. جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ تمام بنی آدم کے سردار ہیں. دیکھیں جس کے ساتھ بھی قرآن کریم کے ساتھ ادنا سا بھی رشتہ ہے، یہاں تک کہ جس زمین پر قرآن نازل ہوا وہ روئے زمین کے اندر سب سے افضل زمین، سب سے پاکیزہ زمین. تو اگر ہماری زندگی میں قرآن ہو تو ہمارا مقام و مرتبہ نہیں بڑھے گا؟ یقیناً بڑھے گا. اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے. اور آج ہماری ذلت و پستی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر داخل کریں. ایک زمانہ تھا صحابہ اکرام کی زندگی میں جب ان کے پاس پورا قرآن لکھا ہوا مصحف میں ایک جگہ پر موجود نہیں تھا. اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے اور بے شمار صحابہ اکرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انہوں نے قرآن کریم کو آج کی طرح جس طرح ہم قرآن کو دیکھ رہے ہیں نا ایک کتاب کی شکل میں، مصحف کی شکل میں ایک جگہ موجود ہے، بہت سارے صحابہ اکرام کو ایسا دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا. قرآن کریم جب کوئی آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بلاتے، کاتبین وحی موجود تھے اور ان کو لکھنے کا حکم دیتے. اس آیت کو وہ کس پر لکھتے تھے؟ درخت کے چھالوں پر لکھتے تھے، پتھروں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، کھجور کی ٹہنیوں پر. یہ چیزیں تھی لکھنے کی. ان چیزوں کے ذریعے انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو لکھ کر رکھا تھا اور ساتھ میں اپنے سینے میں بھی اسے محفوظ کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت نازل ہوتی فوراً اسے دہرانے لگتے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اللہ کے رسول آپ کو جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو حفظ کرانا، آپ کے سینے کے اندر اس کو محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تب اللہ کے رسول نے اس جلد بازی کو چھوڑا. تو خود اللہ کے رسول اسے یاد کرتے تھے، صحابہ اکرام اسے یاد کرتے تھے، اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتے تھے. گرچہ ان کے پاس پورا قرآن ایک جگہ نہیں تھا لیکن ان کے سینے میں پورا قرآن موجود تھا. اور آج حالت بالکل اس کے برعکس ہو گئی ہے. پورا قرآن آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس موجود ہے. جیبی سائز میں قرآن آ چکا ہے، آپ اپنے جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. کہیں پر جا رہے ہو، سفر کر رہے ہو، رکھ سکتے ہیں. بلکہ آج موبائل کے اندر قرآن صرف ایک کلک کرنے کی ضرورت ہے، پورا قرآن آپ کے سامنے آ جائے گا. سننا چاہتے سن بھی سکتے ہیں. اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود آج ہمارا سینہ اور ہماری زندگی قرآن سے خالی ہو گیا. یہ تمام نعمتیں ملنے کے باوجود ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے، بلکہ ایک چھوٹے سے بچے تھے، وہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب کوئی قافلہ گزرتا تو راستے میں ان کا گھر پڑتا تھا. یہ پورا قبیلہ ایک دم بالکل راستے میں پڑتا تھا. کوئی بھی قافلہ وہاں سے گزرتا تو یہ لوگ وہاں پر رکتے تھے. جب بھی کوئی قافلہ رکتا تو یہ چھوٹا بچہ جن کی عمر تقریباً 7 سال ہوئی تھی جب قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی 7 سال سے کافی پہلے سے یہ چھوٹا سا بچہ تھا. دیکھیں اس زمانے کے بچے بھی کیسے ہوا کرتے تھے. جب بھی کوئی قافلہ گزرتا پوچھتے کہ اللہ کے رسول پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے کیا؟ تو قافلے والے بتاتے کہ ہاں فلاں آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو یہ بچہ اس قافلے والے سے ان آیتوں کو حفظ کر لیتا. اس طرح قافلوں سے سن سن کر اس بچے کو قرآن کا اچھا خاصا حصہ یاد ہو گیا. جب قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا کہ تم میں سے جو قرآن کا سب سے زیادہ حافظ ہو اسے امام بنانا. جب یہ آئے اور اپنے درمیان دیکھنے لگے کہ قرآن کا سب سے زیادہ حافظ کون ہے تو پایا کہ یہی چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ابھی کتنی ہے؟ صرف 7 سال. اسی بچے کو ان لوگوں نے اپنا امام بنایا. یہ ہے قرآن کریم زندگی میں ہو تو اس کا مقام و مرتبہ. تو اس طرح قرآن کریم ہمارے سینے کے اندر اس کا کچھ حصہ ہونا چاہیے. ہمیں قرآن کریم کی کچھ آیتیں یاد ہونی چاہیے. یہ قرآن کریم کا ایک حق ہے. اسی طرح قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں،
سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. ایک تو تلاوت کے اندر فضیلت ہے، یاد کرنے کی فضیلت ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور عمل تب کرنا ممکن ہوگا جب ہم اسے سمجھیں. اس لیے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا قرآن کریم کا ایک حق ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے تحت قرآن کو نازل کیا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اس کتاب کو، قرآن مجید کو ہم نے کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں. سورہ بقرہ کی پہلی آیت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت کی کتاب ہے، جسے آج لوگوں نے تعویذ و گنڈے کی کتاب بنا لیا ہے. تعویذ و گنڈا بنا کر کیا کرتے ہیں؟ اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس لیے نازل نہیں کیا تھا. کس لیے نازل کیا تھا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا. تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت حاصل ہمیں کرنی چاہیے. ہدایت کب ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں اس پیغام کے بارے میں پتا ہو کہ اللہ رب العالمین کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اسے سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں. قرآن کریم کو سمجھنا نصیحت حاصل کرنے کے لیے انتہائی آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے انتہائی آسان بنا دیا ہے. انتہائی آسان بنا دیا ہے. کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا اور اسے سمجھنا مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے. ایک سوال آتا ہے کہ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ عام لوگوں کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے فضل و کرم سے آج دنیا کی ہر زبان میں قرآن کے ترجمے موجود ہیں. تو ترجمے کے ساتھ ایک عام انسان کو، جو کہ عالم دین نہیں ہے، جنہوں نے کسی استاد کے پاس جا کر دین کا علم حاصل نہیں کیا ہے، کیا ان کے لیے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ بالکل جائز ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کا حق ہے کہ آپ اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو پڑھے گا تو اس کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے قرآن کریم کو سمجھنا. قرآن کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو نصیحت کے قبیل سے ہیں، جن کے ذریعے ایک بندے پر حجت قائم ہو جاتی ہے. مثلا جو آیتیں شرک اور کفر سے متعلق ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید سے متعلق ہیں، ایمان سے متعلق ہیں، جنت و جہنم سے متعلق ہیں، سابقہ انبیاء کرام سے متعلق ہیں، ان انبیاء کرام کی دعوت کیسی رہی، قوم کے لوگوں نے ان انبیاء کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اور تکذیب کرنے کی بنا پر ان پر کیا عذاب نازل ہوا، یہ تمام چیزیں سمجھنا کیا ایک عام انسان کے لیے مشکل ہے؟ عام انسان کیا ایک غیر مسلم کے لیے بھی سمجھنا اور ہدایت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے. اس لیے بے شمار ایسے لوگوں کو آپ پائیں گے غیر مسلمین میں سے جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا اور قرآن کریم نے ان کی زندگی بدل دی اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. تو قرآن کریم کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا یہ ہر مسلمان کو چاہیے، یہ اس کے اوپر قرآن کریم کا بنیادی حق ہے. لیکن مقصد یہاں پر کیا ہے؟ یہ واضح ہونا چاہیے. یہ قرآن کریم کو جو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی دعوت دی جاتی ہے، اس کا مقصد نصیحت حاصل کرنا، عمل کرنا ہے. اس کا مقصد خود پڑھ کر ذاتی طور پر مطالعہ کر کے لوگوں کے سامنے عالم، مفتی، مبلغ اور مرشد اور داعی کی شکل میں پیش کرنا یہ مقصد نہیں ہے. جیسے کہ جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں نا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو دین کی باتیں بتائی جائیں، وہ دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ 10 سال 20 سال 15 سال 30 سال انہوں نے جمعہ کے خطبے سنے تو اب جمعہ کا خطبہ سن کر وہ اس لائق ہو گیا ہے کہ اب وہ خود خطبہ دینا شروع کر دے. تو لوگوں کو بیان کرنا آ کر دین سکھانا، تو اس کے لیے پہلے شرعی علم کو حاصل کرنا ضروری ہے. لیکن عمل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے نہایت آسان بنایا ہے کہ ایک انسان پڑھے خود
اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر اس سے اونچا درجہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی، اس کے لیے اسی طرح سے محنت کرنی پڑے گی. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤں، میں نے خود فائدہ اٹھایا اب دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں، اس کو چاہیے کہ پہلے شریعت کا علم حاصل کرے. شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ پھر اس لائق ہوگا کہ دوسروں کو دین کی دعوت دے سکتا ہے اور دین کے بارے میں دوسروں کو سمجھا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر و بیشتر صحابہ اکرام، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر بیان فرمایا ہے کہ آپ کے اکثر صحابہ کیا تھے، بڑے ہو کر بڑی عمر میں انہوں نے دین کو سیکھا ہے. کسی کی عمر 40 سال تھی، کسی کی 50 سال تھی، کسی کی 60 سال تھی، 70 سال تھی. اس عمر میں انہوں نے اللہ کے رسول سے دین کو سیکھا ہے. اس لیے عمر کا ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ اب عمر ہو جانے کے بعد میں کیسے دین سیکھ سکتا ہوں. امام ابن حبان رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے محدث ہیں اور جن کی صحیح ابن حبان بہت معروف ہے، بہت موٹی اور ضخیم کتاب ہے حدیث کی. افغانستان کے رہنے والے تھے، 4 صدی ہجری کے عالم ہیں. تقریباً 28 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا تھا. تقریباً 28 سال کی عمر ہونے کے بعد انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا تھا. اس کے بعد جہاں بھی ان کو خبر ملی کہ وہاں پر ایک عالم دین پائے جاتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، وہاں تک کا انہوں نے سفر کیا. سفر کر کے ان کے پاس گئے اور ان سے دین کا علم حاصل کیا. اس کے بعد انہوں نے دین کی دعوت و تبلیغ شروع کی اور اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کیا. اس لیے اگر عمر کسی کی زیادہ ہو گئی تو کوئی مانع نہیں ہے، اب بھی آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو قرآن کریم کا ایک حق کیا ہے کہ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ 4 حقوق قرآن کریم کے بیان کیے گئے: سننا تلاوت، خود اس کی تلاوت کرنا، کچھ حصہ یاد کرنا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنا. بہت سارے دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے ان 4 حقوق کو پورا کرتے ہیں، لیکن ان کا قرآن پر ایمان نہیں ہوتا. کس مقصد سے وہ قرآن کو پڑھتے ہیں؟ اس کے اندر کمی نکالنے کے لیے، عیب نکالنے کے لیے. اور باضابطہ اس مشن پر بے شمار لوگ لگے ہوئے ہیں. ان کے دنوں رات کا مشغلہ کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھنا اور اس سے ایسی ایسی چیزیں نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا تاکہ لوگ دین اسلام سے دور ہو جائیں، شبہات لوگوں کے ذہن میں داخل کرنا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرح سوشل میڈیا اور اس طرح کے لوگوں سے انسان کو دور رہنے کی ضرورت ہے جو لوگوں کے ذہن و دماغ میں شبہات ڈالتے ہیں. دین علماء سے سیکھنا چاہیے جنہوں نے شریعت کا علم حاصل کیا ہے، ایسے لوگوں سے نہیں جنہوں نے ذاتی مطالعے سے خود سے اب لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے. ایسے طریقے سے اگر کوئی دین کو سیکھے تو انشاءاللہ اس شبہات سے، اس طرح کے شبہات سے وہ محفوظ رہے گا، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر پائے گا. تو بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، بلکہ بہت سارے ہمارے ملک کے اندر بھی اس کام پر لگے ہوئے ہیں جو مدرسوں سے فارغ تھے اور باضابطہ غیر مسلموں کے یہاں اسی کام کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس سے کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کریں جس سے لوگوں کے ذہن کے اندر اسلام کے تعلق سے نفرت پیدا ہو. تو اس طریقے سے اگر کوئی قرآن کو پڑھے بھی، یاد بھی کرے، تلاوت بھی کرے، کوئی فائدہ اسے حاصل ہوگا؟ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. 5واں حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، آخری نبی پر نازل کیا ہے، اور اس سے پہلی جتنی کتابیں نازل ہوئی تمام کتابوں کے لیے یہ ناسخ ہے. عمل قیامت تک صرف قرآن پر ہو سکتا ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہنے والی کتاب ہے. اس کے اندر ذرہ برابر کہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے. یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کا کلام ہے. جو باتیں میں نے قرآن کے تعلق سے ذکر کی، ہر ایک کا ایمان اس طریقے سے ہونا ضروری ہے. اگر کسی کو شک ہے کہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں تو وہ شخص اس حق کو ادا نہیں کر رہا ہے. الدین و النصیحہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. پوچھا کہ کس کے ساتھ خیر خواہی ہو؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ للہ ولی کتابہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہو اور اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہو.
تو یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ اس پر ایمان بھی لایا جائے. ایسا نہیں کہ اس کی تلاوت تو کر رہے ہیں, پورا قرآن تو یاد ہے, لیکن اس پر ایمان نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم کا گویا کہ اس نے قرآن کریم کے ساتھ اس نے خیر خواہی کا معاملہ نہیں کیا, قرآن کریم کا حق ادا نہیں کیا. چھٹا قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے. قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے, اس کے اخلاق قرآن کریم کی طرح ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کان خلقہ القرآن, اللہ کے رسول کا اخلاق سراپا قرآن تھا. بالکل اگر کسی کو پتا کرنا ہو کہ اللہ کے رسول کیسے تھے تو قرآن کریم کے اندر اخلاق کے تعلق سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان چیزوں کو پڑھیں. اللہ کے رسول بالکل ایسے ہی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی تھے جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ہونے کا حکم دیا ہے. تو قرآن کریم کی طرح ہمارے اخلاق ہو, یہ قرآن کریم کا ہمارے اوپر ایک عظیم حق ہے. ایک حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو اس کا اثر ہو ہمارے دلوں پر. قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کوئی افسانے کی کتاب نہیں ہے, خیالی چیز اس میں بیان نہیں کی جاتی ہے. ہر وہ چیز اس میں بیان ہے جس کا تعلق حقیقت کی دنیا سے ہے, جو ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے. لیکن اس کے باوجود افسوس کہ قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں اور اس کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم, اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو اللہ رب العالمین کے کلام سے تمہارا دل کبھی نہیں بھرتا. لیکن آج قرآن کی تلاوت سے ہمارے دلوں کے اندر ایک کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل پاک نہیں ہے, مختلف طرح کی گندگیاں ہمارے دلوں کے اندر گھر کر گئی ہیں. اس وجہ سے قرآن کریم کا نور اس میں داخل نہیں ہو پاتا. ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کا علاج کریں اور قرآن کریم کو اپنے دلوں کے اندر داخل کریں, اپنی زندگی کے اندر داخل کریں. یہ قرآن کے حقوق ہیں, اگر ان حقوق کو ہم نے ادا کیا تو ہم بہت ہی نیک بخت ہوں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی بیان کیا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, کہ قرآن کریم کو ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کا دل کیا ہو جائے, شقاوت قلبی کے آپ شکار ہو جائے, آپ بدبخت ہو جائیں, بلکہ قرآن سعادت کی چیز ہے, نیک بختی کی علامت ہے. اگر کسی کی زندگی میں قرآن ہے اس کی زندگی میں سعادت ہے, شقاوت اس کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے لکتابہ کا معنی کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم خیر خواہی کر سکے, اس کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد تیسری چیز جس کا اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا کہ کس کے ساتھ ہماری خیر خواہی ہو, پہلی چیز اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا؟ للہ, کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی ہو. پھر وَلِكِتَابِهِ, اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہو. تیسرا وَلِرَسُولِهِ, اور رسول کے ساتھ ہماری خیر خواہی ہو. رسول کے ساتھ خیر خواہی کا کیا معنی ہے؟ جب ہماری وفات ہوگی اور ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر میں رکھ کر آئیں گے تو ہم سے 3 سوال پوچھا جائے گا. تیسرا سوال کیا ہے یہ بتائیں؟ تیسرا سوال کیا ہے 3 سوالوں میں سے؟ تمہارا رسول کون تھا؟ تو یہ سوال پہلے سے آؤٹ ہے. یہ جواب دینا قبر کے اندر جتنا آسان آج ہمیں لگ رہا ہے اتنا آسان ہونے والا حقیقت میں ہے ہی نہیں. حقیقت میں اگر ایک انسان نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا ہوگا تو قبر کے اندر جواب دینا اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے زندگی بھر خیر خواہی نہیں کی, ہمیشہ ظلم و تعدی والا اسلوب اختیار کرتا رہا, تو قبر کے اندر اس سوال کا جواب دینا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں. جس طرح اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں, قرآن کریم کے حقوق ہیں, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر بہت سارے حقوق ہیں. ان حقوق کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے اور پھر ان کے اوپر عمل کرنا, ان حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان پر یہ ہے
کہ وہ کلمہ شہادت جو ہے اس کے اوپر ایمان رکھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور رسول اللہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. تو اللہ کے رسول کے تعلق سے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے سچے رسول تھے اور اللہ کے بندے تھے. اگر کسی کا عقیدہ اللہ کے رسول کے بارے میں نہ رہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے رسول کے اس حق کو ادا نہیں کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کیا. یہ پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان پر دوسرا حق یہ ہے، یہ ایمان رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی کما حقہ اس ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے. جو شریعت اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی تھی، نازل کی گئی تھی اور دوسروں تک پہنچانے کی ڈیوٹی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو، اس ڈیوٹی کو کما حقہ ادا کر دیا ہے. شریعت کو دوسروں تک پہنچانے میں ذرہ برابر کہیں بھی کوئی کوتاہی اور کمی اللہ کے رسول سے نہیں ہوئی ہے. یہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ اللہ کے رسول کا ہر مسلمان پر بنیادی حق ہے. تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ ہے، ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ معصوم تھے. کس معاملے میں معصوم تھے؟ 4 چیزوں میں معصوم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں میں معصوم تھے. پہلی چیز، اللہ رب العالمین کی شریعت کو لوگوں تک پہنچانے میں معصوم تھے. ایک عالم دین آپ کے سامنے آتا ہے اور شریعت کو آپ کو سمجھاتا ہے. آج ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا، 10 دنوں کے بعد آ کر کیا کہتا ہے کہ مجھ سے اس مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی، حقیقت میں مسئلہ اس طرح تھا، اس لیے آپ لوگ اس بات کو بھول جائیں اور صحیح شریعت یہ ہے اس طرح عمل کریں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ دنیا کا کوئی ایسا عالم دین ہے جس سے غلطی نہ ہوئی ہو؟ ہر ایک سے غلطی ہوئی ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے امت کے اندر جو معصوم ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کے رسول سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کسی صحابی سے ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ فلاں مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، بعد میں انہوں نے رجوع کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. تو اس طرح اللہ کے رسول سے اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول سے بھی غلطی ہو سکتی ہے قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے میں، نعوذ باللہ من ذالک، تو مسلمان باقی نہیں رہے گا. وہ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ اس بارے میں آپ اللہ کے رسول کو معصوم ہونے کا عقیدہ رکھیں. شریعت کو سمجھنے میں اللہ کے رسول سے کہیں بھی ذرہ برابر ادنا بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. اللہ کے رسول اس بارے میں معصوم تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اس لیے جو کچھ اللہ کے رسول نے بیان کیا وہ شریعت ہے اور وہی برحق ہے. اس لیے اگر کوئی شخص قرآن کی کوئی آیت لا کر یہ ثابت کرے کہ گرچہ حدیث رسول اس کے برخلاف ہے، ہم قرآن کو مانیں گے کیونکہ حدیث ہمارے لیے حجت نہیں، نعوذ باللہ وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. اس لیے کہ قرآن کو سب سے زیادہ صحیح طریقے سے سمجھنے والے کون تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ سے زیادہ قرآن کو صحیح طریقے سے کوئی نہیں سمجھ سکتا. دوسرے لوگوں سے چاہے وہ کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ فائز ہو، کسی بھی مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی. امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر درس دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر،
ہر ایک کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی، بلا چوں چرا تسلیم کر لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں بھی ذرہ برابر بھی روگردانی کرے اور اسے قبول کرنے میں تأمل ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول 4 چیزوں میں معصوم تھے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ شریعت کو سمجھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کی تبلیغ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ معصوم تھے، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ دوسری چیز جس میں اللہ کے رسول معصوم تھے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے رسول شرک اور کفر سے معصوم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور کفر سے معصوم تھے زندگی بھر، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور کفر نہیں کیا ہے۔ جب آپ چھوٹے تھے بنو سعد کے اندر، تقریباً 4 سال عمر تھی، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ کو پکڑا، آپ کے سینے کو چاک کیا، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر یہ قصہ موجود ہے بالکل صحیح سند سے۔ اللہ کے رسول کے سینے کو چاک کیا، آپ کے دل کو نکالا، ایک تشت کے اندر رکھا اور آب زمزم سے اسے دھونے کے بعد ایک حصہ اس کا نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے نکال کر پھینک دیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے سینے کے اندر اس کو پیک کیا اور پھر سلنے کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، یہاں تک کہ آخری عمر تک آپ کے سینے میں سلنے کا یہ داغ موجود تھا۔ تو یہ صحیح واقعہ ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ شیطان کا حصہ بچپنے کی زندگی میں ہی، جب آپ کی عمر صرف 4 سال تھی، اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اس کو نکال کر پھینک دے۔ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک اور کفر نہیں کیا ہے۔ اس بارے میں اللہ کے رسول معصوم تھے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ 2 چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز، گناہ کبیرہ کے اندر بھی اللہ کے رسول معصوم تھے۔ گناہ کبیرہ کے اندر بھی اللہ کے رسول کیا تھے؟ معصوم تھے۔ گناہ صغیرہ کی جہاں تک بات ہے تو اس بارے میں جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ اللہ کے رسول سے گناہ صغیرہ کا صدور ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ بشر تھے، آپ فرشتے نہیں تھے۔ لیکن کہیں پر گناہ صغیرہ کا صدور اللہ کے رسول سے ہو تو ساتھ میں کئی چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز، عمدن، جان بوجھ کر یہ نہیں ہوا ہے، چوک ہو گئی ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین اس گناہ پر آپ کو باقی نہیں رکھتے بلکہ اس کی فوراً اصلاح کر دیتے ہیں، بلکہ فوراً اس کی کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس گناہ سے توبہ کر چکے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد ایک عام انسان بھی توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو کیا کر دیتا ہے؟ بالکل ختم کر دیتا ہے، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور چوتھی چیز کہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ 5ویں چیز جو کہ بہت اہم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ کہنا کہ آپ کے ساتھ گناہ صغیرہ کا صدور ممکن ہے اور فلاں جگہ پر اللہ کے رسول سے گناہ صغیرہ کا صدور ہوا ہے، یہ ہر انسان کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے اللہ کے رسول کے بارے میں۔ اگر قرآن کی کوئی آیت اس بارے میں واضح طور پر موجود ہو یا اللہ کے رسول کی حدیث ایک دم صحیح سند سے موجود ہو تو صرف ہم وہاں تسلیم کر سکتے ہیں ان تمام شروط و قیود کے ساتھ۔ مثلا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے بعد آیت نازل کی، جو کفار کے قیدی صحابہ اکرام کے پاس موجود تھے ان سے فدیہ لیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رائے اختیار کی کہ ان سے فدیہ لیا جائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوئی تو یہاں پر ہم بس تسلیم کریں گے، کسی انسان کے پاس پاور نہیں ہے کہ اپنی طرف سے وہ فیصلہ صادر کرے۔ اگر قرآن کی کوئی آیت موجود ہو، جیسے مغافیر کا قصہ ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک،
سورہ تحریم کے اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی. تو ان جگہوں پر بس تسلیم کریں گے ان تمام شروط و قیود کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں اس وجہ سے ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، عمدن نہیں ہوا ہے، غلطی سے یا چوک کی بنا پر اللہ کے رسول سے ایسا ہوا. اور ساتھ میں اللہ کے رسول نے وہاں پر توبہ بھی کر لیا ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کو اس گناہ پر باقی نہیں رکھتے. تو اس طریقے سے ہم بس تسلیم کر سکتے ہیں، وہ بھی انتہائی تنگ یہ مقام ہے، یعنی یہ بہت وسیع میدان نہیں ہے، چند جگہوں پر جہاں پر دلائل موجود ہے بس وہاں ہم تسلیم کر سکتے ہیں ان تمام شروط و قیود کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ کے بارے میں بھی کیا تھے؟ معصوم تھے. اور چوتھی چیز کہ اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے معصوم تھے، یہاں تک کہ نبوت ملنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کے سامنے جب ان کو جمع کیا صفا پہاڑی پر، اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا کہ اگر تم سے میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو کسی بھی وقت تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، تو کیا میری بات تم تسلیم کر لو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، اس لیے تسلیم کرنا ہی ہے. تو یہ اللہ کے رسول کی زندگی تھی، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اس بارے میں اللہ کے رسول معصوم تھے. یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے رسول کے بارے میں ضروری ہے. تو 4 جوانب ایسے ہیں جن جوانب کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں ہر انسان کے پاس یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول ان 4 جوانب میں کیا تھے؟ معصوم تھے. یہ اللہ کے رسول کا حق ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے. اللہ کے رسول سے محبت کی جائے. کیسی محبت؟ اپنے نفس سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے. اگر کوئی محبت اللہ کے رسول سے ہر ایک چیز سے زیادہ نہیں کرتا تو گویا کہ اللہ کے رسول کے اس حق کو اس نے ادا نہیں کیا ہے. اور اگر اس حق کو ادا نہیں کیا ہے تو اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کے یہ منافی ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہو. اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے بارے میں کتاب و سنت کے خصوصاً احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار دلائل موجود ہیں، بے شمار قصے موجود ہیں. انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر ان میں سے بعض قصوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا. تو یہ اللہ کے رسول کا ایک بنیادی حق ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہر مسلمان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ بنیادی حق ہے. اسی طرح آخری حق اللہ کے رسول کا ہر مسلمان پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم کرے. محبت سے اونچا درجہ ہے تعظیم کا، محبت سے اونچا درجہ ہے تعظیم کا. امام مالک رحمہ اللہ جب مسجد نبوی کے اندر طلبہ علم کے سامنے درس کے لیے بیٹھتے تھے تو اس درس میں آنے سے پہلے اچھی طرح زیب و زینت اختیار کرتے، عطر وغیرہ بہترین قسم کی استعمال کرتے اور بہترین لباس پہن کر آتے. کہنے والے نے کہا کہ بڑے بڑے وفود آتے ہیں، بڑے بڑے مہمان آتے ہیں، رئیس اور سردار لوگ آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اس طرح اہتمام کے ساتھ نہیں ملتے. لیکن یہ فقیر طلبہ جن کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، ان فقیر طلبہ کے سامنے اس طرح سج سور کر آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا تھا امام مالک رحمہ اللہ نے؟ ابجل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث کی تعظیم میں صرف یہ کر رہا ہوں. یہ تعظیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 لوگ مسجد نبوی کے اندر اونچی آواز سے بحث و مباحثہ کرنے لگے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، دونوں کو طلب کیا، پوچھا کہ کہاں کے تم لوگ رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے ہیں. یہ طائف مدینے سے کافی دور ہے، تقریباً 600-650 کلومیٹر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو تمہیں ایسی سزا دیتا کہ زندگی بھر یاد رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تم اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے تعظیم کا معنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ تعظیم کی جائے. صحابہ اکرام کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول کی تعظیم میں ہم آنکھ اٹھا کر اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں پاتے، ہماری نظریں جھکی ہوئی رہتی. یہ ہے تعظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ کہتے کہ ہم نے کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا پوری دنیا میں کہ اس کے ساتھی ان کے ساتھ اس طرح محبت و تعظیم کے ساتھ پیش آتے ہو جس طرح کے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آتے. عروہ بن مسعود الثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کی طرف سے آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، مکہ والوں نے انہیں بھیجا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنا قاصد بنا کر. جب وہ آئے، صحابہ کرام کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا، جا کر وہ مکہ والوں کے سامنے بیان جو کیا ہے انہوں نے، اس صحیح حدیث کے اندر، غالباً صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ان کے الفاظ کو پڑھے آپ دنگ رہ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ڈیل کرنے کے لیے مکہ والے مجھے ہی بھیجتے ہیں. یہ ان کا مقام و مرتبہ تھا، بہت بڑے قاصد تھے، بہت بڑے راجدوت تھے. تو کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر جو منظر میں نے وہاں دیکھا کہیں پر مجھے نظر نہیں آیا. اللہ کے رسول کبھی تھوکتے بھی ہیں تو آپ کا تھوک مٹی پر نہیں پہنچ پاتا، کسی کے ہاتھ میں آتا ہے اور وہ اپنے سینے پر، اپنے جسم پر مل لیتا ہے. وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے لیے سب لڑ پڑتے ہیں اور وہ پانی ایک قطرہ نیچے زمین پر گر نہیں پاتا، وہ اپنے جسموں پر ملنے لگتے ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے سروں پر پرندے ہیں. یہ تعظیم، یہ محبت ہم نے کسی کے یہاں نہیں دیکھی. تو یہ ہے تعظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کے رسول کا حق ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک محبت و تعظیم میں انتہائی مبالغہ کرنے والے، اللہ کے رسول کو آپ کے مقام سے اونچا اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے مقام تک پہنچا دینے والے، اللہ کے رسول کے بارے میں ایسے عقیدے رکھنے والے جو کہ حقیقت میں اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں توہین ہے. مثلا عالم الغیب کا عقیدہ رکھنا، دنیاوی زندگی کے اندر ہی ابھی آپ زندہ ہے یہ عقیدہ رکھنا، اس طرح کے بے شمار کہ آپ انسان ہی نہیں تھے، بشر ہی نہیں تھے، آپ کوئی دوسری مخلوق تھے. تو اس طرح مبالغہ کرنا، غلو کرنا بہت سارے لوگوں کا طریقہ ہے. محبت و تعظیم میں غلو کرتے ہیں. اور کچھ لوگ اسی کے بالکل برعکس، حدیث رسول ان کے سامنے پیش کی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، فلاں امام نے کہا نا وہی ہمارے لیے کافی ہے، حدیث رسول کا کوئی مقام مرتبہ نہیں. بے دردی سے حدیث رسول کو کیا کر دیتے ہیں؟ کچل ڈالتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کی بات کو شریعت سمجھ کر عمل کرتے ہیں. تو بالکل افراط و تفریط کا معاملہ ہے. اہل سنت والجماعت ان دونوں کے درمیان ہے کہ اللہ کے رسول کا جو حق ہے وہ حق ادا کیا جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اپنایا جائے. خیر خواہی کا معنی کیا ہے؟ یہی جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول کی جو یہ حقوق ہیں ان حقوق کو ہم ادا کریں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری خیر خواہی ہوگی. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کی کتاب اور اس کے رسول کے ساتھ ہمیں خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. تقبل رب العالمین. حدیث کے اندر اور بھی 2 ٹکڑے باقی ہیں، ائمۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی. غالباً ایک یا 2 درس کی اور ضرورت پڑے گی انشاءاللہ کسی موقع پر انشاءاللہ، اور بھی باقی دونوں حقوق کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ذمہ داران کی طرف سے کچھ اعلانات تھے جن کا حکم دیا گیا